السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6A کے نوٹ سولو کروائے جا رہے ہیں۔ کلاس 6A تک آپ نے 6 پریپوزیشن پڑھ لی ہیں اور ان پریپوزیشنز کے ساتھ کچھ حروف بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان حروف میں آپ نے پہلا حرف واو پڑھا تھا، دوسرا حرف او پڑھا تھا، اور آج ہم تیسرا حرف پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا حرف فا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی قرآن میں فا نظر آئے گا اس کا ترجمہ آپ تو کریں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا فا زبر فا، وہاں پر آپ اس کا ترجمہ تو کریں گے۔ جس طرح واو کا ترجمہ آپ اور کر رہے تھے، او کا ترجمہ یا کر رہے تھے، اسی طرح فا کا ترجمہ ہم تو کریں گے۔ اب دیکھیں، پوری آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو ورڈ، جو الفاظ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ کو صرف ان پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کو وہ ورڈ سمجھ آئے۔ باقی جو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ان ورڈ پر ابھی آپ کو فوکس نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ، فا الگ ورڈ ہے، انا الگ ورڈ ہے، دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بے شک اللہ، شاکر، اللہ کا صفاتی نام ہے، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ قدر دانی کرنے والا، علیم جاننے والا، علم والا۔ تو بے شک اللہ قدر دانی کرنے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت پہ آئیں۔ فَإِنَّ، تو بے شک اللہ غنی ہے، مالدار ہے، عن العالمین، تمام عالموں سے۔ عن کا ترجمہ ہم نے کیا یاد کیا تھا ابھی؟ بارے میں یا سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں عن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو بے شک اللہ غنی ہے تمام عالمین سے، اللہ تمام عالموں سے، تمام عالمین سے غنی ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں۔ من کانا، اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، عدوٌ، دشمن۔ اسی طرح للہ، اللہ کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا واو کے ذریعے اور ورڈ بھی آگے آ رہے ہیں، یعنی لی کا تعلق آگے تک ہے، تو ہم جہاں تک اس کا تعلق ہے وہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے کہ لی کا تعلق لفظ اللہ سے بھی ہے، ملائکہ سے بھی ہے، رسول سے بھی ہے، جبریل سے بھی ہے اور میکائیل سے بھی ہے۔ للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، اللہ اور فرشتوں اور رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے لیے۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا میں ترجمہ پیچھے سے کرتا ہوں، ملاتا ہوں تو آپ کو تھوڑی سمجھ آئے گی۔ من کانا عدوً، جو دشمن ہے اللہ اور فرشتوں اور رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے لیے، یعنی جو بھی دشمن ہے اللہ اور ان کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، تو بات سنو کہ تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے، للکافرین، کس کا؟ کافروں کا، کافروں کے لیے۔ تو بے شک اللہ بھی کافروں کے لیے دشمن ہے۔ جو ورڈ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں صرف ان پہ فوکس کریں کہ آپ کو ان کا ترجمہ آ رہا ہے۔ باقی جن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں لیکن ہائی لائٹ نہیں کر رہا، ان کا ترجمہ ابھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا، بے شک، الصَّلَاةَ، نماز، اِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، لیکن آپ کو ابھی اس کا ترجمہ نہیں کرنا۔ بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، فحاشی اور برائی سے۔ عن کا تعلق دونوں سے ہے واو کی وجہ سے۔ بے شک نماز روکتی ہے فحاشی اور برائی سے۔ اسی طرح آگے آ جائیں۔ اللہ، اللہ ولی، ولی کا ترجمہ ہم نے یاد کیا تھا، اللہ کا نام ہے مددگار۔ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ اس کا ترجمہ ابھی آپ کو نہیں کرنا ہے، ہائی لائٹ نہیں ہوگا، سوری ہے۔ اللہ ولی، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم، وہ اللہ نکالتا ہے ان ایمان والوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، الی النور، نور کی طرف، یعنی ایمان والوں کو اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور کافروں، جو کافر قسم کے لوگ ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، دوست ان کے، الطاغوت شیطان ہے۔ طاغوت کا مطلب شیطان، اولیاء کا مطلب ولی کی جمع، دوست۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ ولی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا ترجمہ مددگار ہوگا، اور جب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ورڈ استعمال ہو، چاہے واحد ہو یا جمع، تو اس کا ترجمہ دوست کریں گے۔ اور کافروں کے جو دوست ہیں وہ شیطان ہیں۔ ایمان والوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ اور جو کافر ہیں، کافروں کے مددگار کہہ لو یا دوست کہہ لو، کافروں کے دوست کون ہیں؟ الطاغوت، شیطان۔ اور یہ شیطان کرتے کیا ہے؟ یخرجونہم، یہ شیطان
ان کافروں کو نکالتے ہیں من النوری، نور سے، من النور، اب حرف جار جہاں پر بھی آئے گا اس پہ فوکس کرنا ہے آپ کو، من النور، نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف. یہ جو شیطان ہے یہ کافروں کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. نیکسٹ آیت، قال ابراہیم، قال کا مطلب ہوتا ہے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ سمجھنا نہیں ہے. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ یأتی، لاتا ہے، بالشمسی، سورج کو، ٹھیک ہے. تو ابراہیم نے کہا تو بے شک اللہ سورج کو لاتا ہے، من المشرقی، کیا ترجمہ ہوگا؟ مشرق سے. فا، تو یہ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے. فا کا مطلب تو، ائتی، تو لا، بہا، من المغرب، مغرب سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو رب ہے، تو میرا رب تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فأتی بہا، تو لا اس کو، من المغرب، مغرب سے. اب جو ہائی لائٹ نہیں کیے نا ان کا ترجمہ ابھی آپ کو نہیں سمجھنا، یہ تو میں پوری آیت کا کانٹیکس بتا رہا ہوں تاکہ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگے. انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، اس یہ ہائی لائٹ ہوگا، من عبادہ، بندوں میں سے، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے، العلماء، علماء، یعنی اللہ جو تمام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے صرف وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے. انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، من عباد ہی، اس کے بندوں میں سے. تو من کا ترجمہ کیا ہوا یہاں پہ؟ میں سے، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علماء. انا، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، غفور، بخشنے والا ہے. نیچے آ جائیں، اولئک یدعون الی النار، آگ کی طرف. یہ جو کافر قسم کے لوگ ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ بلاتے ہیں تم لوگوں کو، الی النار، آگ کی طرف. یہاں پہ صرف اس کو فوکس کرنا ہے، آگ کی طرف. اسی طرح آگے آ جائیں، واللہ، اور اللہ، وا کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اور لفظ اللہ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ. اور اللہ یدعو، بلاتا ہے، یدعو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بلاتا ہے، لیکن ابھی آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرنا. الی الجنت والمغفرہ، اور اللہ تو تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یہ کافر اور یہ شیطان تمہیں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ آگ کی طرف. اور اللہ تمہیں کس کی طرف بلاتا ہے؟ جنت اور مغفرت کی طرف، کہ دوڑو اس جنت کی طرف. اسی طرح للہ، اللہ کے لیے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، ٹھیک ہے. اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب. اسی طرح آگے آ جائیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، الی طرف ڈائریکشن بتانے کے لیے آتا ہے، صراط راستہ، راستے کی طرف، اور مستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی طرف. اب واپس دیکھیں کیا آیت چل رہی تھی؟ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یعنی سیدھے راستے کی طرف جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا. اسی طرح اور اوحینا، ہم نے وحی کی، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف. اوحینا ایک ورڈ ہے، اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. وحی کی ہم نے، اور وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف، لیکن ہم نے دیکھا واو آگے آ رہا ہے تو الی کا تعلق آگے سے بھی ہے، تو ہم کہاں تک اس کا تعلق ہے وہاں تک ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط کا مطلب اولادیں، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون. دیکھیں اس کا تعلق پیچھے سے ہے بلکہ اور آگے بھی ہے، و سلیمان. اب ترجمہ دیکھیں، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم ہی نے ان سب کی طرف وحی کی. و آتینا، وا کا ترجمہ اور، آتینا ہم نے دیا، داؤد کو زبور، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی. آتینا کا ترجمہ چھوڑ دیں ابھی. دیکھیں اتنا سارا ترجمہ آپ کو آتا ہے، میں پوری آیت کا ترجمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور تھوڑی سی آسانی ہو جائے. نیکسٹ آیت پر آئیں، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں.
یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ اب وہ سارے ترجمے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جو پریپوزیشنز کے ہم نے یاد کیے ہیں، عن بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت تو للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ قل کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے، لیکن ابھی آپ کو اس پہ فوکس نہیں کرنا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے اور رسول کے لیے ہے۔ من الحیات الدنیا حیات زندگی، الدنیا دنیا، من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے، وہم اور وہ، عن الآخرتی آخرت سے، ہم غافلون غافل ہیں۔ تو غافل کس کی جمع ہے؟ غافلون کس کی جمع ہے؟ غافل کی، یعنی وہ سب غافل ہیں، تو اس لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی اور یسألونک وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، عن کا ترجمہ بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، اصلاح، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اردو کا ورڈ ہے اصلاح، ان کے لیے خیر بہتر ہے، ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا۔ ولا تقولوا اور تم نہ کہو، وا کا مطلب اور تم نہ کہو، علی اللہ اللہ پر، علی اللہ اللہ پر، اور تم اللہ پر نہ کہو، الا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ الا، یہ کہ مگر، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بہت ملتا ہے، آگے چل کے کلاس میں اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ ولا تقولوا اور تم نہ کہو، علی اللہ جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس پہ فوکس کریں، اگر وہ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ کو پریشان ہونا پڑے گا، یعنی پریشان ہونے کی بات ہے۔ اگر یہ ہائی لائٹ والی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو پھر آپ نارمل رہیں، یعنی آپ کو کورس سمجھ آ رہا ہے۔ اور تم نہ کہو اللہ پر مگر حق، سچ بات بولو، اللہ پر ہمیشہ سچ بولو۔ انما بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم، یہ پورا ان کا نام تھا، مسیح عیسیٰ بن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ ہے، القاہا الی مریم جو اللہ نے القاء کیا ہے مریم کی طرف، الی مریم کی طرف، اور روح ہے، بے شک عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ نے لفظ کلمہ کن بولا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے لفظ کے، یعنی اللہ نے کن بولا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول ہیں اور کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا، وروح اور روح ہیں، اور جس طرح ہر انسان ایک روح ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے۔ انا بے شک، الصفا والمروہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، بے شک صفا اور مروہ، من سے، شعائر کہتے ہیں نشانیوں کو، من شعائر نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کی دنیا میں بہت ساری نشانیاں ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ بھی من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں، عن کا ترجمہ بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، ان دونوں کاموں میں گناہ ہے بڑا، اور منافع جس سے ہم اردو میں منافع کہتے ہیں نا، منافع، ٹھیک ہے، فائدہ، اسی طرح اللہ فرما رہا ہے وہ منافع اور منافع بھی ہے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگ دنیاوی اس پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اخروی کوئی فائدہ نہیں ہے، اخروی اعتبار سے ان دونوں چیزوں میں تو بڑا گناہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگ شراب بناتے ہیں، بیچتے ہیں اور اس سے بڑا پیسہ کماتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے اعتبار سے لوگوں کے لیے اس میں منافع ہے، وہی آزمائش ہے، اس کو چھوڑ دو، اصل چیز کیا ہے؟ اسم کبیر، بڑا گناہ، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، یہ تو بہت سمپل سی آیت تھی۔ افلا یہ فا آ گیا تو، ٹھیک ہے، یہ جو بیچ میں فا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، فا تو، افلا ینظرون الی الابل اونٹوں کی طرف،
تو کیا تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف، تو کیا تم اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، ان کو کیسے پیدا کیا گیا، ان کو کیسے تخلیق کیا گیا۔ اونٹ پر غور کرو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، اور آسمان کی طرف کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کر دیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، ان کو کیسے نصب کر دیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف بھی نہیں دیکھتے، کیف سطحت، کیسے بچھا دی گئی زمین۔ تو اب یہ پوری پکچر دیکھیں، کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ۔ پوری پکچر آپ دیکھیں، اس میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، جو ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں اس کے سالو نوٹس بھی ہوں گے، وہاں پہ فون نمبر بھی ہوگا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ محنت کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔